کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی گھر خریدا جاتا ہے، کرائے پر لیا جاتا ہے یا کسی کو تحفے میں دیا جاتا ہے تو ان سب کے پیچھے کون سے اصول کام کر رہے ہوتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان سب کی بنیاد ایک ایسا قانون ہے جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے 1882 میں بنایا گیا تھا۔ جی، قانون منتقلی جائیداد 1882 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ بالکل، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ ہمارے قانونی نظام کا وہ بنیادی ستون ہے جو آج بھی ہماری روزمرہ زندگی کے سب سے بڑے مالی فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کا تاریخی پس منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، برطانوی دور سے پہلے ہندوستان بھر میں جائیداد کے لین دین کے لیے کوئی ایک متفقہ قانون نہیں تھا۔ ہر علاقے کی اپنی روایات تھیں، اپنے اصول تھے۔ تو بہت غیر یقینی صورتحال ہوتی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ تو 1882 میں یہ ایکٹ اس لیے لایا گیا تاکہ پورے ملک میں جائیداد کی منتقلی کے لیے ایک واضح اور یکساں نظام قائم کیا جا سکے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس پرانے اور پیچیدہ قانون کے کچھ سب سے دلچسپ پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ جی، ہم بنیادی تعریفوں سے شروع کریں گے، پھر فروخت، رہن، لیز جیسی عام چیزوں کو دیکھیں گے اور آخر میں کچھ بہت ہی دلچسپ اصولوں پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، یہ جائیداد کی منتقلیں آخر ہے کیا؟ قانون کا سیکشن 5 اسے بیان کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کوئی زندہ شخص اپنی جائیداد کسی دوسرے زندہ شخص کو دیتا ہے، چاہے فوری طور پر دے یا مستقبل میں۔ بالکل، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ زندہ شخص سے مراد صرف انسان نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ کمپنیاں اور تنظیمیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ جی، لیکن یہاں اصل دلچسپ بات شروع ہوتی ہے سیکشن 6 سے۔ اچھا؟ قانون صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ کیا منتقل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ پوری فہرست دیتا ہے کہ آپ کیا کچھ منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ آپ انہیں کسی کو دے ہی نہیں سکتے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے کا اصول سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی وائرس کا وراثت ملنے کا محض امکان منتقل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی کو امید ہے کہ اسے مستقبل میں اپنے دادا کی جائیداد ملے گی تو وہ اس امید کو آج کسی کو بیچ نہیں سکتا۔ ایک منٹ، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اگر دونوں پارٹیاں راضی ہوں تو قانون کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہاں قانون ایک بہت گہرے اصول پر کام کر رہا ہے۔ وہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کو روک رہا ہے جو یا تو سماجی تحفظ کے لیے ضروری ہیں، جیسے کسی سرکاری آفیسر کی تنخواہ یا پینشن، اچھا، یا پھر جو محض ایک امید یا سٹہ بازی ہیں۔ قانون نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی امیدیں بیچیں یا مستقبل کی غیر یقینی چیزوں پر جوا کھیلیں۔ تو پھر صرف مقدمہ دائر کرنے کا حق منتقل نہ کر سکنے کی وجہ بھی یہی ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون مقدمے بازی کو ایک کاروبار بننے سے روک رہا ہے، جہاں لوگ دوسروں کے جھگڑوں کو خرید کر منافع کمائیں۔ یہ تو سماجی توازن برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ کیا منتقل ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، تو اگلا سوال آتا ہے کہ کون منتقل کرنے کا اہل ہے؟ اور وہ کون ہے؟ سیکشن 7 کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو معاہدہ کرنے کا اہل ہے، یعنی عاقل، بالغ اور اس جائیداد کا مالک ہے، وہ اسے منتقل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے جو مجھے ذرائع میں پڑھ کر بہت حیرانی ہوئی، اور وہ سیکشن 9 میں ہے۔ وہ یہ کہ جائیداد کی منتقلی زبانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، قانوناً یہ بالکل ممکن ہے۔ قانون کا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی اور قانون میں خاص طور پر تحریری ہونے کی شرط نہ لگائی گئی ہو، منتقلی زبانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات عملی طور پر کتنی محفوظ ہے؟ کیا اس سے دھوکہ دہی کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ کون مانے گا کہ لاکھوں کی جائیداد زبانی طور پر منتقل ہو گئی؟ اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قانوناً اجازت ہونے کے باوجود عملی دنیا میں خاص طور پر غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین یا مکان کے معاملے میں کوئی بھی زبانی منتقلی پر انحصار نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ قانونی طور پر ممکن تو ہے، لیکن عملی طور پر انتہائی غیر دانشمندانہ اور خطرناک ہے۔ اسی لیے آگے چل کر قانون خود غیر منقولہ جائیداد کے لیے تحریری اور رجسٹرڈ دستاویزات کو لازمی قرار دیتا ہے۔ تو پھر غیر منقولہ جائیداد پر ہی آتے ہیں۔ اس کی سب سے عام شکل تو فروخت یعنی سیل ہے۔
اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ سیکشن 54 اسے قیمت کے بدلے ملکیت کی منتقلی کہتا ہے۔ لیکن مجھے جو چیز عجیب لگی وہ 100 روپے والی شرط ہے کہ اگر جائیداد کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہے تو رجسٹرڈ دستاویز لازمی ہے۔ یہ 100 روپے آج کے دور میں تو مذاق لگتے ہیں۔ بالکل، یہ 1882 کے زمانے کی یادگار ہے۔ اس وقت 100 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اوہ اچھا۔ آج اس کی علامتی حیثیت رہ گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی غیر منقولہ جائیداد ایسی نہیں جس کی قیمت 100 روپے سے کم ہو۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فروخت کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ دستاویز کا ہونا لازمی ہے۔ جی، اس کے بغیر قانون کی نظر میں وہ فروخت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور اس فروخت کے عمل میں خریدار اور بیچنے والے کے بھی تو کچھ فرائض ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ بس پیسے دیے اور چابیاں لے لیں۔ ہرگز نہیں۔ سیکشن 55 اس پر تفصیل سے بات کرتا ہے۔ بیچنے والے پر کچھ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، مثلاً جیسے اسے جائیداد میں موجود کسی بھی ایسے بڑے نقص کے بارے میں خریدار کو بتانا ہوگا جس کا اسے علم ہے لیکن خریدار خود آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اور کاغذات، اسے ملکیت کے تمام کاغذات بھی دکھانے ہوں گے۔ دوسری طرف خریدار کا بھی فرض ہے کہ وہ بیچنے والے سے کوئی ایسی بات نہ چھپائے جس سے جائیداد کی قیمت بڑھ سکتی ہو۔ تو یہ اعتماد اور شفافیت پر مبنی ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب فروخت سے ہٹ کر ایک اور اہم قسم رہن یعنی موگیج ہے۔ سیکشن 58 کہتا ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جائیداد میں ایک مفاد منتقل کرنے کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جائیداد کی ملکیت اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اس میں ایک حق قرض خواہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ حق اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر آپ قرض واپس نہ کر سکے تو وہ اس جائیداد سے اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے۔ قانون میں اس کی کئی اقسام کا ذکر ہے، جیسے سادہ رہن، انتفاعی رہن وغیرہ۔ کیا آپ کوئی دو ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جن سے ان کا بنیادی فرق واضح ہو جائے؟ ضرور۔ دو سب سے عام اور متضاد مثالیں ہیں، سادہ رہن اور انتفاعی رہن۔ ٹھیک ہے۔ سادہ رہن میں، جو بینک لون میں سب سے عام ہے، جائیداد کا قبضہ مالک کے پاس ہی رہتا ہے، وہ اس میں رہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے۔ اور اگر وہ قرض ادا نہ کرے تو قرض خواہ عدالت جا کر اس جائیداد کو بکوا کر اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔ اور انتفاعی رہن؟ اس کے برعکس انتفاعی رہن میں جائیداد کا قبضہ قرض خواہ کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ اس جائیداد سے حاصل ہونے والا کرایہ یا منافع اپنے قرض کی ادائیگی میں استعمال کرتا رہتا ہے جب تک کہ پورا قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو ایک میں قبضہ آپ کے پاس، دوسرے میں قبضہ قرض خواہ کے پاس، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن اس پورے عمل میں قرض لینے والے کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاہدے میں لکھوا لے کہ اگر ایک دن بھی دیر ہوئی تو جائیداد ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب سیکشن 60 میں ہے، جو رہن چھڑانے کا حق یا رائٹ ٹو ریڈیم کہلاتا ہے۔ یہ مارٹگیجر یعنی قرض لینے والے کا ایک مطلق اور مقدس حق ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جیسے ہی قرض ادا کرنے کا وقت آئے، قرض لینے والا رقم ادا کر کے اپنی جائیداد ہر حال میں واپس لے سکتا ہے، چاہے معاہدے میں کچھ بھی لکھا ہو۔ جی، کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی شرط جو اس حق کو ختم یا مشکل بنائے، وہ کالعدم ہوگی۔ اسے کہتے ہیں once a mortgage always a mortgage۔ ایک بار جو چیز رہن ہے وہ ہمیشہ رہن ہی رہے گی۔ یہ تو قرض لینے والوں کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا اور طاقتور اصول ہے۔ اچھا، فروخت اور رہن میں تو ملکیت کی منتقلی شامل ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی صرف کچھ وقت کے لیے جائیداد استعمال کرنے کا حق دینا چاہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ جب آپ صرف جائیداد سے لطف اندوز ہونے کا حق ایک خاص مدت کے لیے قیمت کے بدلے دیتے ہیں تو اسے سیکشن 105 کے تحت لیز کہتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم کرایہ داری کہتے ہیں۔ جی، اس میں ملکیت مالک کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس میں ایک دلچسپ تفصیل سیکشن 106 میں ہے کہ اگر معاہدے میں مدت کا ذکر نہ ہو تو زرعی یا صنعتی مقاصد کے لیے لیز کو سال بسال سمجھا جائے گا اور باقی تمام مقاصد کے لیے ماہ بہ ماہ۔ جی، یہ قانون کی طرف سے ایک مفروضہ ہے تاکہ اگر فریقین خود مدت طے کرنا بھول جائیں تو کوئی ابہام نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری اہم قسم پر آتے ہیں، تحفہ یعنی گفٹ۔ سیکشن 122 کہتا ہے کہ یہ بغیر کسی معاوضے کے رضاکارانہ طور پر اپنی جائیداد کسی کو دینا ہے،
اور سیکشن 123 کے مطابق غیر منقولہ جائیداد کا تحفہ صرف رجسٹرڈ دستاویز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس پر 2 گواہوں کے دستخط ہوں۔ یہ تو سیدھا اور واضح لگتا ہے۔ بظاہر تو یہ سیدھا لگتا ہے، لیکن یہاں اس قانون کا سب سے بڑا اور اہم موڑ آتا ہے جو سیکشن 129 میں ہے۔ وہ کیا؟ یہ سیکشن کہتا ہے کہ تحفے سے متعلق یہ پورا باب، یعنی رجسٹرڈ دستاویز اور 2 گواہوں والی شرط، مسلم قانون کے تحت ہونے والے تحائف یعنی ہبہ پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جائیداد کے تحفے کے لیے یہ سارے اصول، رجسٹرڈ دستاویز، 2 گواہ، یہ سب مسلمانوں پر لاگو ہی نہیں ہوتے؟ بالکل، اور یہ پاکستان کے قانونی نظام کی ایک بہت اہم حقیقت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تحفے کے معاملات میں ان کے اپنے پرسنل لا یعنی شرعی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہبہ کی شرائط کیا ہیں پھر؟ مسلم قانون کے تحت ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں: تحفہ دینے کا اعلان، دوسری طرف سے قبولیت، اور سب سے اہم جائیداد کے قبضے کی حوالگی۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو ہبہ مکمل ہے؟ جی بالکل مکمل ہے، چاہے وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے تحریری یا رجسٹرڈ ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ اس ایکٹ کی سب سے بڑی استثناء ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کس طرح مختلف کمیونٹیز کے ذاتی قوانین کا احترام کرتا ہے۔ جی اب کچھ ایسے تصورات کی طرف چلتے ہیں جو قانون کی گہرائی میں چھپے ہیں اور بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا سیکشن 13 غیر پیدا شدہ شخص کے فائدے کے لیے منتقلی۔ یہ تو سیدھا سائنس فکشن فلموں جیسا لگ رہا ہے۔ جی یہ تصور واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ مطلب آپ اپنی جائیداد کسی ایسے شخص کے نام کر سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں؟ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت خاندانی جائیداد کو نسل در نسل منتقل کرنے اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے پڑتی ہے۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بہت سخت شرائط کے ساتھ۔ کیا شرائط ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ براہ راست کسی غیر پیدا شدہ شخص کو جائیداد نہیں دے سکتے۔ آپ کو پہلے جائیداد کسی زندہ شخص یعنی ٹرسٹی کو دینی ہوگی، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو جائیداد کا مکمل حق اسے منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کیا کوئی شخص اپنی جائیداد کو ہمیشہ کے لیے، ہزاروں سالوں کے لیے اپنی نسل میں نہیں باندھ سکتا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے کہ یہ صرف میرے خاندان میں ہی رہے گی اور کبھی مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکے گی؟ قانون ایک طرف تو خاندان کو سہولت دیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جائیداد کو ہمیشہ کے لیے قید ہونے سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے سیکشن 14 میں دائمی ملکیت کے خلاف اصول یعنی رول اگینسٹ پرپیچوٹی ہے۔ اچھا، یہ اصول کہتا ہے کہ آپ جائیداد کی منتقلی کو ایک خاص حد سے زیادہ مستقبل کے لیے نہیں روک سکتے۔ اور وہ حد کیا ہے؟ کسی زندہ شخص کی زندگی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے شخص کے 18 سال کا ہونے تک، اس کے بعد جائیداد کو آزاد ہونا پڑے گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جائیداد مارکیٹ میں گردش کرتی رہے۔ تو یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اب ایک آخری لیکن بہت ہی عملی تصور پر بات کرتے ہیں جو سیکشن 41 میں ہے، ظاہری مالک کے ذریعے منتقلی۔ جی، ٹرانسفر بائی آسٹینسبل اونر۔ یہ اصول روزمرہ زندگی میں بہت پیش آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کریں ایک بھائی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اپنے مقامی بھائی کو دے دیتا ہے۔ سب کاغذات، بل، محلے والے سب مقامی بھائی کو ہی مالک سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ مقامی بھائی جو کہ ظاہری مالک ہے وہ جائیداد کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اصل مالک آ کر کہے گا کہ یہ فروخت غیر قانونی ہے کیونکہ میں نے تو اجازت ہی نہیں دی تھی۔ لیکن سیکشن 41 کہتا ہے کہ اگر خریدار نے نیک نیتی سے، مناسب چھان بین کے بعد اور معاوضہ دے کر جائیداد خریدی ہے تو اصل مالک بعد میں اس فروخت کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو یہ نیک نیت خریدار کے تحفظ کے لیے ہے؟ بالکل۔ قانون کہتا ہے کہ غلطی اصل مالک کی تھی جس نے اپنی رضامندی سے کسی اور کو دنیا کے سامنے مالک ظاہر ہونے دیا۔ اس کی غفلت کی سزا ایک معصوم خریدار کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصول تو مارکیٹ میں لین دین پر اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جائیداد کی منتقلی کا یہ 1882 کا قانون صرف چند خشک اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سماجی تحفظ، معاشی گردش اور نیک نیتی جیسے گہرے اصولوں پر مبنی ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ قانون کس طرح امیدوں کی سیٹے بازی کو روکتا ہے، کس طرح قرض لینے والے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کے پرسنل لا کا احترام کرتے ہوئے ایک متوازن نظام کی اجازت دیتا ہے۔
بالکل، اور حتمی بات یہ ہے کہ یہ قانون جو تقریباً 1.5 صدی پرانا ہے، آج بھی ہماری زندگی کے سب سے اہم مالی لین دین کی بنیاد ہے۔ اور اس کی پیچیدگیاں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ جائیداد جیسے اہم معاملات میں سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے قانونی مشورت کتنی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ضرور۔ یہ قانون 1882 میں غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین اور عمارتوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ڈیجیٹل اثاثے، کرپٹو کرنسی اور ورچوئل پراپرٹی جیسی چیزیں موجود ہیں، کیا اس جیسے پرانے قوانین ان نئی حقیقتوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہیں یا ہمیں مستقبل کے لیے بالکل نئے قانونی ڈھانچوں کی ضرورت ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.